ادا کرتا ہوں جو مینڈیٹ میری صاحب کی طرف سے مجھے ملا ہے، پتہ چلا ہے کہ فرائیڈے کو جو ہے جمعے والے دن چاہتے ہیں کہ ہم ایک مارچ کریں مہنگائی کے خلاف۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم اپنے جو بھی جتنے بھی لیڈرز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، تو وہ جب ذاتی مفاد ہوتا ہے تو اس کی خاطر تو بڑے باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے ذات جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر باہر نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی دیکھا کہ جب غریب پس رہا ہوتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی میرا خیال ہے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جو چیزیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ہی مشکل قسم کے حالات جو نیچے طبقہ ہے اس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زندگی سامنے نہیں لا رہے، بول نہیں رہے، باعزت لوگ سامنے آ نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو شو نہیں کر رہے کہ کتنی مشکلات کے اندر وہ جا رہے ہیں، تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا عقل مند ہونا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں، جب بھی ایسا مشکل وقت ہے تو میں نے دیکھا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ باقی لوگ پھر کیسے فائٹ کریں، وہ کس طرح اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جو سچویشن بنی ہوئی ہے، آٹے کی مہنگائی کو دیکھ لیں، باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں، اور جو بڑے بڑے جدھر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں سٹاک کیا ہوا ہے اس چیز کو، تو بیسٹ یہی ہے، میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم نکلیں، باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے جب بولیں گے، جب تک بولیں گے نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ جدھر بھی کچھ ہوا ہے، جب عوام خود باہر نکلی ہے، بولی اپنے حق کے لیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم لڑائیاں کریں، روڈ بند کر دیں، ٹریفک کو مشکلات پیدا کریں، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے ایک اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے اپنا موقف جو ہے، جو ہماری فیلنگز ہیں، وہ ہم نے آگے پہنچانی ہے کنسرن لوگوں تک۔ اور ایسے حالات آج دن تک نہیں آئے جو پاکستان کی اس وقت ہے، کہ سری لنکا جیسے ملک سے بھی ہم نیچے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جو اس وقت بولے کہ جی ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کوئی کنسرن نہیں بول رہا، کوئی کنسرن نہیں شو کر رہا کہ جی واقعی ہمارے پورے ملک کی اس وقت کشتی کدھر چلے گی۔ تو وہ کنسرن لوگ جن لوگوں کی وجہ سے اس حالت تک ہمیں پہنچے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کے اندر بھی ایک غیرت ہونی چاہیے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ماؤں بہنوں کا کیا حالات کر دیے ہیں، وہ کس قدر، ان کو تو ابھی روڈز پہ آ کے اپنی کمائی کے لیے بھاگنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دکھ کی بات ہے کہ ہماری اگر لیڈرشپ ایسے لوگ جو بھی کنسرن ہے، اس کا کوئی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بات صرف اس ملک کی ہے، اسلام کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، جو ملک کتنی مشکلات سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قائد اعظم کو دیکھیں جنہوں نے بنایا تھا، تو وہ جب زیارت میں بیمار تھے، بڑے سخت بیمار تھے، تو کچھ بھی دکھا رہے تھے آخری دنوں میں، تو ان کے جو اے ڈی سی اور ادھر جو ان کے کنسرن سٹاف تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی وہ جو کک تھا نا ان کے پاس کراچی میں، وہ اس کی کوکنگ ان کو پسند تھی، تو اس کو بلا لیا جائے۔ تو اس کو وہاں بلا لیا گیا، اور اس نے کھانا شانا تیار کر کے تو جب ان کو دیا، تو وہ کیا کیا کہ انہوں نے کھانا وہ کھایا بڑے اچھے طریقے سے، فرسٹ ٹائم، یعنی کافی دنوں کے بعد۔ وہ خوراک ایسی تھی، ان کو گھر والوں کو پتہ تھا کہ یہ ان کو پسند ہے تو کھا لیں گے، تو وہ چیز کھانے کے بعد کھا کے، تو انہوں نے تو ان کو شو نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، اس کو ادھر سے بلا لیا، جہاز کے ذریعے بلایا تھا۔ تو جب کھانے کے بعد تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کھانا بنایا کس نے، قائد اعظم نے پوچھا۔ تو ظاہری بات ہے یہ لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، جو سٹاف یا وہ ان کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے بتا دیا جی کہ وہ کوک، اس کو ہم نے ادھر بلا لیا تو اس نے بنایا، تو کہتے ہیں اس کو ادھر بلاؤ۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ جی آپ ادھر سے آئے میرے لیے، تو اس کا جتنا ایکسپینڈیچر اپنا جو ذاتی چیک بک تھی اس سے بنایا، اس کے کر کے سائن دیے کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی یہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کو دیے اور کہا کہ میں اپنی ذاتی ٹیسٹ کے لیے قوم کا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، میرے اوپر میرے ذاتی ٹیسٹ کے لیے قوم کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ کیا بھی آپ نے تو یہ میری ذات سے خرچ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لیڈر تھے، یہ جو اس طرح جن کو ہر کسی کا
اور اپنی عوام کا، کہتے ہیں کہ ان کے پیسے کے اوپر میں عیاشی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا. ایون وہ ان کا سٹاف یہ بتاتا ہے کہ جب وہ گیلری سے گزر کے جاتے تھے تو مہمان کو رخصت کیا تو وہاں لائٹ آف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، لائٹ آف کر دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ریزیڈنسی ہے اور گورنمنٹ کا ہے تو آپ اس لائٹ کو بھی آف کر دیتے. تو کہتا ہے کہ یہ میری عوام کے پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، مجھے اس کی تکلیف ہونی چاہیے، میرے ذات کا نہیں. تو چونکہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے تو یہ خرچ میری عوام کے اوپر الٹیمیٹلی جائے گا. تو ایسے لیڈر ہمیں چاہیے، ایسے لوگ چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کا درد، یہ نہیں کہ ہم عیاشی کر رہے ہیں یہ وہ. تو جب موقع آتا ہے تو ہم آپ لوگوں کو یا آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آؤ جی شاباش جی ویل ڈن. نو، ہمیں لڑنا ادھر چاہیے جدھر آپ لوگ تکلیف میں ہیں، جدھر آپ لوگوں کے لیے ہمیں سٹینڈ کرنا ہے تو وہاں ہم آگے نکلیں، ٹھیک ہے کہ نہ کہ جدھر میرا ذات کا فائدہ ہے تو ہم کہیں جی آؤ جی یہ آؤ. تو ہر وقت مشکل کے وقت آپ کے اوپر جو مشکل وقت ہے اس میں صحیح طریقے سے، جو منافقت اس کے اندر نہ ہو، جو فائٹ ہو وہ ٹرو فائٹ ہو. تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نکلیں گے جی فرائیڈے کو جیسے ہمیں بتایا گیا. بیکاز اگر کاز ایسی ہو، مخلص ہو اور عوام کے لیے ہو تو پھر ہمیں آگے آنا چاہیے. اور مجھے وہ ایک جسٹ آخر میں بتاؤں گا کہ ایک شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. یعنی ہم کوشش کریں گے تو کچھ ہوگا، اگر سارے ایسے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہمارا ملک ایسے ہی نیچے چلا جائے گا. بالکل ابھی تباہ حال ہو چکا ہے. جو اینڈ ہے، جو فائنینشیل فگرز کو اگر آپ کو صحیح طریقے سے کوئی بتائے تو بالکل انہوں نے ہمیں ڈبو کے رکھ دیا. تو میری دعا ہے تمام ان لیڈرز کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور ان کو یہ ہو کہ جی عوام کا درد ان کے دلوں میں صحیح ہو، ٹھیک ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنے بچے اور وہ بھی اس طرح پس رہے ہوں تو پھر سمجھ آتی ہے، ورنہ جب خود عیاشیوں میں ہو تو دوسرے کی تکلیفوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال ہماری ان سب کے دعا. جی ٹائم کیا بتا رہے ہیں جمعے کے بعد 2 بجے، ٹھیک ہے جی 2 بجے چلو مطلب جمعے کے بعد ادھر اکٹھے ہو جائیں گے اکاؤنٹ کے اوپر. تو باقی جیسے بھی آگے پھر اس کے عمل ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی. نحمدہ و نصلی علی